السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو ہوں ابھی اس وقت آپ کے سامنے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جس کا نام عبادت ہے پڑھنے جا رہا ہوں، جس میں انہوں نے عبادت کی حقیقت کو بیان کیا ہے قرآن کے حوالے دے کر، اور اس سے پہلے جو ہم لوگ اپنے معاشرے میں عبادت کو سمجھتے تھے وہ یہی 4-5 باتوں کا نام عبادت تھا، اور آج بھی لوگ اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب عبادت کے ذریعے عبادت کی حقیقت کو بالکل بیان کر دیا، واضح کر دیا اور ہمیں سمجھا دیا۔ ہم یہ کتاب جو ہے اس کا وائس اوور جو ہے ہم کر رہے ہیں، اور اس سے ہم کو عبادت کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور جب ہم کسی چیز کی حقیقت کو جان لیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کر کے اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب عبادت ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے عبادت لفظ کی تشریح کروں گا جسے مسلمان عام طور پر بولتے ہیں، مگر بہت کم آدمی اس کا صحیح مطلب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں بیان کیا ہے، میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ قرآن کی سورہ 51 آیت نمبر 56 ہے، تو اسے آپ دیکھ لیں۔ اس آیت میں جو ہے ہم کو ہماری پیدائش کا، یعنی جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو آگے جو ہے مولانا مودودی نے لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح معنوں سے ناواقف ہوں گے تو مانو اس مقصد ہی کو پورا نہ کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ کھیتی میں ناکام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اس سے اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی پر آپ کی زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا دار و مدار ہے۔ عبادت کا مطلب، عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح مالک کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے خلاف جو شخص کسی کا بندہ ہو اور مالک سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو مگر مالک کے سامنے بندوں کی طرح کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں سے نمک حرامی کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مالک کے مقابلے میں بندوں کا سا طریقہ اختیار کرنے کی صورت کیا ہے۔ بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ مالک ہی کو مالک سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے روزی دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے۔ اس کے سوا اور کوئی اس کا حق نہیں رکھتا کہ میں اس کی وفاداری کروں۔ بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت مالک کا کہا مانے، اس کے حکموں کو پورا کرے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے اور مالک کی مرضی کے خلاف خود اپنے دل سے کوئی کام نہ کرے، نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے۔ غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے، اس سے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ مالک کی فلاں بات مانوں گا فلاں بات نہ مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں مالک کا و آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔
بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ مالک کا ادب اور اس کی عزت کرے۔ جو طریقہ ادب اور عزت کرنے کا مالک نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے، اور جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا مالک نے مقرر کیا ہو اس وقت ضرور حاضر ہو، اور اس بات کا ثبوت دے کہ وہ اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہے۔ بس یہی تین چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے: ایک مالک کی وفاداری، دوسرے مالک کی اطاعت، اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں، اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں۔ انہی تین چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے۔ یہی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے نبی علیہ السلام خدا کی طرف سے آئے ہیں ان سب کی تعلیم کا سارا نچوڑ یہی ہے: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ جو ہے قرآن کی سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 23 ہے، یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے، اور وہ بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، اور وہ قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی چاہیے، اور وہ ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ عبادت کے غلط مفہوم کے نتیجے۔ عبادت کا یہ مطلب اپنے دماغ میں رکھیے اور پھر ذرا میرے سوالوں کا جواب دیتے جائیے۔ آپ اس نوکر کے بارے میں کیا کہیں گے جو مالک کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور لاکھوں بار اس کا نام جپتا چلا جائے؟ مالک اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں لوگوں کے حق ادا کر، مگر یہ جاتا نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے مالک کو جھک جھک کر سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مالک اسے حکم دیتا ہے کہ جہاں فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دے، مگر وہ 1 انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پہ سجدے کیے چلا جاتا ہے۔ مالک حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے بہت سریلی آواز سے چور کا ہاتھ کاٹ دے، چور کا ہاتھ کاٹ دے 20 بار پڑھتا رہتا ہے، مگر ایک بار بھی حکومت کا ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جا سکے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی مالک کی بندگی کر رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی نوکر یہ طریقہ اپنائے تو میں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے، مگر حیرت آپ کی کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں۔ یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی بار قرآن شریف میں خدا کے حکموں کو پڑھتا ہے، مگر ان حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں، بلکہ نفل پہ نفل پڑے جاتا ہے، 1000 دانہ تسبیح پر خدا کا نام جپتا ہے اور سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد اور عابد بندہ ہے۔ یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو دوسروں کی انجام دیتا ہے، حکم دوسروں کا سنتا اور مانتا ہے، دوسروں کے قانون پر چلتا ہے اور اپنے اصل مالک کے فرمان کی ہر وقت خلاف ورزی کیا کرتا ہے، مگر سلامی کے وقت مالک کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور زبان سے مالک کا ہی نام جپتا رہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کی سلامی کو اس کے منہ پر نہ مار دیں گے؟ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہ دیں گے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے، نوکری دوسروں کی کرتا ہے، زبان سے مجھے مالک کہتا ہے، حقیقت میں غیروں کی خدمت کرتا پھرتا ہے۔ یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے کہ جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن خدا کے قانون کو توڑتے ہیں
کافروں اور مشرکوں کے کہنے پر چلتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملوں میں خدا کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز، روزے، تسبیح اور تلاوت قرآن اور حج و زکوٰۃ کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کے اصل مطلب کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک اور نوکر کی مثال لیجئے۔ مالک نے اپنے نوکروں کے لیے جو وردی مقرر کی ہے، نوکر ٹھیک اسی ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے، بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ مالک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر وقت حکم سن کر کہتا ہے کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور یہ بات وہ اس طرح کہتا ہے کہ مانو اس سے بڑھ کر حکم ماننے والا کوئی نوکر نہیں ہے۔ سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور مالک کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے، مگر دوسری طرف وہی نوکر مالک کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے، مالک کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے، اور مالک کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش بھی کرتے ہیں اس میں یہ بدبخت کم وقت ان کا ساتھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو مالک کے گھر میں سین لگاتا ہے اور صبح بڑے وفادار نوکروں کی طرح ہاتھ باندھ کر مالک کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ وہ منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے۔ مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ کسی کو پیر صاحب، کسی کو حضرت مولانا، اور کسی کو دیندار، متقی اور عبادت گزار۔ یہ صرف اس لیے کہ آپ ان کے منہ پر پورے ناپ کی داڑھیاں دیکھ کر، ان کے ٹخنوں سے 2-2 انچ اونچے پاجامے دیکھ کر، ان کے ماتھوں پر نماز کے گٹے دیکھ کر، اور ان کی لمبی لمبی نمازیں اور موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور کچھ مقرر لفظ زبان سے ادا کر دینا، بس یہی تھوڑے سے کام اور حرکات ہی عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کچھ رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ شریف جا کر کعبہ کی گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے کچھ کاموں کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان کاموں کو پورا کر لیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر لی، اور میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہیں کریں، عبادت پوری زندگی میں بندگی۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کے قانون پر چلیں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہو۔ آپ کی ہر سرگرمی اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا ہر کام اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس ڈھنگ سے جو زندگی آپ بتائیں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچوں کو پیار کرنا عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں۔ اگر آپ کو ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا، فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے موقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے میں خرچ کیا یہ سب عبادت تھا
اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور بیوی بچوں اور خدا کے بتائے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس پر سب پر آپ اجر و ثواب کے حقدار ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مصیبت کے مارے ہوئے کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، گالی بکنے سے اور دل دکھانے سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں گزارا وہ سب عبادت میں لگا۔ اس لیے خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کے لیے کوئی شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی عبادت اور بندگی کے لیے نہیں ہے۔ بھائیو، آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی اور اس کے حکموں پر چلنے کا نام ہی عبادت ہے۔ جب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عبادتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہیں، ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں ایک بار اور پورے ایک مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار دھیان دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کی دین ہے، اس کو صرف اپنے من کی خواہشوں پر خرچ نہ کرو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور اس کی بڑائی کا ایسا نقشہ بٹھاتا ہے کہ ایک بار اگر وہ بیٹھ جائے تو ساری زندگی اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بے شک آپ کی نماز ہے اور روزہ روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو صرف رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک و پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کرنے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم اگر اس میں جان ہے، وہ چلتا پھرتا ہے اور کام کرتا ہے تو بے شک ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش ہے، اور مردے کے ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک سب کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں جان ہی نہیں ہوتی، اس لیے آپ اسے مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ہوں یا روزی کی شرطیں پوری ادا کر دی جائیں مگر خدا کا ڈر، اس کی محبت، اس کی فرما برداری و اطاعت نہ ہو جس کے لیے نماز روزہ فرض کیا گیا ہے،